بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا۔ ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے۔ قاضی نے اپنی ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ قاضی نے لندن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو، نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں۔ لندن پلان کے مطابق قاضی نے تحریک انصاف کو کرش ہونے دیا اور بالکل اسی طرح خاموش رہا جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو اہل فلسطین کو کرش کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھی ہیں۔ اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ کمشنر راولپنڈی نے ان دونوں کی ملی بھگت سے پردہ اٹھایا اور ساری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی کا ہر الزام درست ثابت ہوا ہے۔ قاضی اور سکندر سلطان راجہ نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا کہ تحریک انصاف کو میدان میں رہنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ انٹر پارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو اس جماعت کو کالعدم ہی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ووٹر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشان ہی مہیا نہیں کیا جاتا۔ کمشنر کے الزامات کے مطابق پہلے سکندر سلطان راجہ نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے ہم سے انتخابی نشان چھینا اور پھر قاضی نے 17 جنوری کو سکندر سلطان کے فیصلے کو تحفظ دیتے ہوئے آخری کیل ٹھوکی۔ جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ 8 فروری کے الیکشن کے موقع پر انہیں یہی گمان تھا کہ اب تحریک انصاف کبھی بھی جیت نہیں پائے گی، کیونکہ ظاہری طور پر اپنا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میدان میں موجود ہی نہیں تھی، لیکن عوام نے ان کی تمام تر منصوبہ سازی کو ناکام بنا دیا اور 8 فروری کو ایک انقلاب آیا۔ اس وقت قاضی 8 فروری کی مینڈیٹ چوری کو تحفظ دینے کے لیے مکمل ڈھٹائی کے ساتھ کبھی الیکشن ٹریبونل سلطان راجہ کی مرضی سے لگانے کا فیصلہ دیتا ہے، کبھی سارے قواعد و ضوابط کو رد کر کے غیر قانونی بینچ تشکیل دیتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ کو قانونی جواز مہیا کرتا ہے تاکہ ہمارے بندے توڑ کر اس غیر قانونی آئینی ترمیم کو پاس کروا سکے۔ اس ترمیم کے ساتھ اس کی اپنی ذاتی ایکسٹینشن منسلک ہے اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جو کہ فارم 47 اور NRO 2 کی پیداوار ہے اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ کو اپنی اور اپنے گینگ کی ایکسٹینشن کی خاطر ہارس ٹریڈنگ جیسی بدنام زمانہ جمہوری روایت کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ PDM اس ایکسٹینشن مافیا کے گینگ آف 3 کی چوتھی ممبر ہے اور ان سب کے مفادات ایک ہے۔ ان تمام مفاد پرستوں کے ذاتی پیسے اور جائیدادیں بیرون ملک ہیں۔ محسن نقوی کے پاس اپنا اسکوٹر تک نہیں، جبکہ اس کی بیوی دبئی میں $500 ملین کی جائیداد کی مالکن ہے، جو کہ دبئی لیکس میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی؟ اسی طرح شریف خاندان یا زرداری خاندان کا سارا پیسہ، کاروبار اور جائیدادیں ملک سے باہر ہیں۔ اب یہ سب مل کر سپریم کورٹ سے غلط فیصلے لے کر آئینی ترمیم کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اغوا کو قانونی بنا کر اس 8 فروری کی چوری کو ہضم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے کیونکہ عوام کو غلام بنانے کی سازش ہے۔ اپریل 2022 میں جب ہماری حکومت سازش کر کے گرائی گئی تو الزام لگایا گیا کہ پاکستان دنیا میں مکمل طور پر تنہا یعنی آئسولیٹ ہو چکا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا تھا۔ ہمارے دور میں پاکستان میں 2 اسلامی کانفرنسیں ہوئیں جن میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شرکت کی۔ اس نوعیت کی کانفرنس پاکستان میں 17 سال کے بعد منعقد ہوئی۔ ان کانفرنسز میں چین کے وزیر خارجہ نے خصوصی دعوت پر شرکت کی۔ اگر سعودی ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان کے ہماری حکومت کے ساتھ تعلقات بہترین نہ ہوتے تو ان کانفرنس کا انعقاد ناممکن تھا۔ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا جنرل باجوہ نے پھیلایا۔ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بننا شروع کیا تو اس نے بہت سے جھوٹ پھیلائے، لیکن مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف اور محمد زبیر نے باجوہ کے جھوٹوں کا پردہ چاک کیا۔
जनरल बाजवा ने पहले जनरल फैज को अक्टूबर 2021 में हटाया और इसी महीने अमेरिका में हुसैन हक्कानी को हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से $35,000 पर हमारी ही हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग या प्रोपेगेंडा करने के लिए लगाया। इसीलिए तो जब जनरल फैज को हटाया गया तो मरियम नवाज बहुत शोर मचाया करती थी कि अब इमरान की हुकूमत गई। ये सब लंदन प्लान में तय किया गया था और जनरल फैज का हटाया जाना लंदन प्लान का तयशुदा हिस्सा था। चुनाचे जनरल फैज को नवाज शरीफ की इमा पर ही तब्दील किया गया। एक्सटेंशन माफिया ने अपनी जाती एक्सटेंशन और मफादात की खातिर जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पिछले 1.5 साल में हमें सिर्फ 2 जलसे करने की मशरूत इजाज़त दी गई। इनकी राह में भी बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई। हमारे लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, हत्ता कि पार्लियामेंट पर हमला किया गया और इसके तकद्दुस को पामाल करते हुए मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क के तमाम इदारों को गुलाम बना लिया गया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा बचा है जिस पर एक्सटेंशन माफिया और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पूरी कुव्वत से हमला आवर है। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत तमाम दीगर सियासी जमातों को जलसा जुलूस करने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी है क्योंकि हमने उनके सामने झुकने और गुलामी से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ NRO लेकर 10 साल का मुआहिदा करके मुल्क से बाहर गया, जबकि मुझसे तो सिर्फ 3 साल के लिए खामोशी की तवक्को की जा रही है। 3 साल तो दूर की बात, मैं तो महज 3 सेकंड्स के लिए भी खामोश रहने पर तैयार नहीं और ना ही अपनी कौम के मफादात पर किसी किस्म के समझौते पर आमादा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया ने अपने और अपने अहल खाना की जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसी तरह मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें और आज़ादी के लिए बेखौफ होकर भरपूर जद्दोजहद करें। इस वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की फैसला कुन तहरीक शुरू हो चुकी है और ये हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और अपने इसी हक को इस्तेमाल करते हुए जुम्मे के रोज़ डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा और अली अमीन खान गंडापुर अपना काफिला लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद हफ्ते के रोज़ हम मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसी तरह भरपूर एहतजाज करेंगे जिस तरह आज हम मियांवाली, फैसलाबाद, भावलपुर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अब यह तहरीक मुसलसल जारी रहेगी और हम अपने अगले हफ्ते के एहतजाजों का शेड्यूल हफ्ते के रोज़ जारी करेंगे। आखिर में मैं अली अमीन खान गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अली खान के मुतालिक खुद से मंसूब झूठे बयानात की वजाहत पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, अली अमीन खान गंडापुर हमारे हीरो हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी वजारत आला की कुर्सी का लालच किए बगैर जिस तरह हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी वो काबिल तहसीन है। नंबर 2, इसी तरह हमारी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं इन्हें शाबाश देता हूँ। जिस तरह उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में चलाया वो लायक तारीफ और एतराफ़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जा ओ पाकिस्तानी जा, ओ पाकिस्तानी जा, ओ पाकिस्तानी जा।